इतना डरती हो मुझसे, इतना खौफ मेरा। भारी आवाज कमरे में गूंजी तो अबीहा ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। जवाब देने की कोशिश की मगर आवाज गले में ही अटक गई। जिसे देखते अमान ने एक तंजिया मुस्कुराहट दबाई थी। इस लड़की के चेहरे पर अपना खौफ देखकर एक अलग ही सुकून सा मिलता था उसे। मेरी हुक्म उदूली करके मेरे सामने बैठी हो, दाद देना तो बनती है। अबीहा की चीख बेसाख्ता थी। श्श्श, अभी चीख बचा कर रखो, आगे बहुत से मौके मिलेंगे। उसने जैसे सूर फूंका था उसके कानों में। अबीहा की सांसें थमने लगीं। कहा था ना, इनकार कर देना। वो उसके चेहरे पर उंगली ट्रेस करता हुआ बोला तो अबीहा ने उसकी जानिब देखकर पलकें झपकाई। मुंह से बोलने की हिम्मत जो नहीं थी। पहली बार उसकी नजरें अमान की आंखों से मिली। चंद लम्हों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मुंह से बोलो, इनकार क्यों नहीं किया? मैं, उसने बमुश्किल इतना कहा। आगे से बोलना मुहाल हुआ था। बोल रही हो या? वो पागल सी हुई थी। जवाब दो, डैमिट। उसको सिसकते देख वो अब की बार धाड़ा। जब अबीहा ने रोते हुए उसके कांधों से शर्ट को दबोचा था। माफ कर दें, उसने सिसकते हुए हिचकियों के दरमियान ये बोला ही था कि अमान अगले ही पल उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। अबीहा को लगा कि अगर अब उसने ना छोड़ा तो वो जिंदा नहीं रह सकेगी। या अल्लाह, वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब होती अपनी जान बख्शी की दुआ मांगने लगी। खूबसूरत हो मगर इतनी नहीं कि दिल लगाया जाए। उसको खूबसूरत कह गया था, चाहे जिस भी लहजे में कहा था, मगर वो उसे खूबसूरत कह गया था। कहा था ना, जान ले लूंगा इनकार ना किया तो। उसको पीछे की तरफ धक्का देते उसके कपड़ों से छेड़खानी करने लगा। अबीहा सफ़ेद पड़ती हुई उसकी कार्रवाई देख रही थी। मज़ाहमत करने की हिम्मत थी और ना ही जुर्रत। अबीहा शर्म से सुर्ख पड़ती अपना चेहरा छुपा गई थी। अमान उसकी खूबसूरती देखता मिस्मराइज हुआ था। इतना हुस्न! वो गहरी सांस भर कर रह गया। मत करें, उसने सिसकते हुए उसे रोकने के लिए पहली दफ़ा मज़ाहमत की। जब वो सब कुछ भुलाए उसकी खूबसूरती में खोता चला गया। फौत क्यों हो रही हो? इनकार करो कि तुम सुन रही हो या नहीं। वो ज़िद हो जाता था जब वो ऐसे करती थी। उसे गुस्सा भी आता था। अगर तुमने मेरी बात का जवाब ना दिया तो। वो उसके ऊपर झुककर उसके चेहरे के मुकाबिल अपना चेहरा लाता। अपनी बात अधूरी ही छोड़ गया क्योंकि मुकाबिल की रंगत ख़तरनाक हद तक बदल चुकी थी। उसके यूं करीब आने पर पागलों की तरह अपना सांस रोके सफ़ेद पड़ चुकी थी। मरने वाली क्यों हो गई हो? तुम्हारा मेरे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है, इसीलिए इनकार कर देना, वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। शादी की पहली रात ही आप लोग पागल हो गए हैं। मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूंगा जो सारी जिंदगी हमारे ही टुकड़ों पर पली बड़ी है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो बुरी तरह उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करता बड़े मजमे में उसकी इज्जत दो कौड़ी की कर रहा था। ज़बान संभाल कर बात करो अमान शिराजी, वो लड़की बहन है मेरी। फायक शिराजी अपनी जगह से उठता धाड़ा था। अम्मा ने तंजिया निगाहों से उसकी जानिब देखा। तेरी सगी बहन नहीं है वो, याद रख। उसने आंखें घुमाते कुछ बावर करवाना चाहा। फायक शिराजी खामोश रह गया। बस, बहुत हो गया। अमान, अगर तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो तुम्हें ये निकाह करना होगा। दाजान के दो टोक लहजे पे वो लब भींच गया। बाबा जान, मेरी बेटी बोझ नहीं है मुझ पर। अगर आप लोगों पर बन गई है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अमान अगर इससे शादी नहीं करना चाहता तो ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मावरा बेगम ने पहली दफ़ा बात में अपना हिस्सा डाला। अमान और रबिया का निकाह तुम्हारी माँ ने अपनी ज़िंदगी में तय कर दिया था। मैं बस उसकी ख्वाहिश को अमली जामा पहना रहा हूँ। दाजान ने थोड़ा गमगीन लहजे में कहते अपनी जगह संभाली तो सबको भी जान बड़ी शिद्दत से याद आई, जो कुछ अर्सा पहले ही खालिक हकीकी से जा मिली थे। आप ये सब करके भी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अमान अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। मसला क्या है तेरा? फाइक का दिल किया कि उसका सर फाड़ दे, जो बिला वजह भाव खा रहा था। तो कर ले, इतनी दर्द उठ रही है तो। वो अमान शिराजी था, पीछे रहना तो सीखा ही नहीं था उसने। तुम जैसा खबीस मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। फाइक ने दांत कचकचाते हुए कहा। मुझ जैसा कोई होगा तो देखेगा ना। उसने आंख विंग करते बेबाकी की इंतहा की थी। ये मर्द कभी नहीं सुधर सकता। फाइक सर झटक कर रह गया। ताजान, मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, कुछ वक्त के बाद आ जाना है। इसमें निकाह करने की क्या ज़रूरत है यार? वो ज़िद हो चुका था। मुझे तुम पर एतबार नहीं।
کسی گوری سے نکاح کر لائے تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ یہ بات انہوں نے کافی سنجیدگی سے کہی تھی کہ امان ان کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو لگتا ہے میں کوئی ترسا ہوا مرد ہوں کہ جہاں لڑکی ملی اٹھا لاؤں گا؟ وہ بے یقین تھا ان کی ذہنیت کو دیکھ کر۔ ایسا سوچتے تھے وہ اپنے ہونہار پوتے کے بارے میں؟ میں نے اپنی بات کہہ دی، فیصلہ آگے تمہارا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہتے اپنا قدم اپنی روم کی جانب بڑھائے، جبکہ باقی سب بھی وہاں سے رفتہ رفتہ نکلتے چلے گئے۔ رہ گیا تھا بس وہ اور فائق۔ نکاح مبارک ہو میرے شیر۔ جاتے ہوئے بھی وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکنا نہیں بھولا تھا۔ تمہاری جتنی گزر گئی ہے اور جتنی رہ گئی ہے ٹوٹل زندگی پر لعنت فائق شیرازی۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر دھاڑتے ہوئے بولا تھا، جس کے ساتھ ہی فائق کا قہقہا لاؤنج کی زینت بنا تھا۔ شہر سے دور آبادی میں بنا یہ شیرازی ہاؤس محبت کی اینٹوں سے سجایا گیا تھا۔ یہاں ہر شخص کے دوسرے شخص میں جان بستی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے پر جان بانٹتا تھا۔ بس خلاف تھا تو وقت شخص اس لڑکی کی جس معصوم نے کبھی اس کے سامنے بولنے کی جرت بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے بے حد خوف کھاتی تھی، اتنا خوف کہ کبھی کبھی وہ دنگ رہ جاتا تھا کہ کوئی اس سے اتنا خوف کیوں کر ہی سکتا ہے۔ داجان اور بیجان کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹے وارث شیرازی، جن کی شادی زنیرہ شیرازی سے ہوئی تھی، اور ان کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا امان شیرازی، بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ 31 سالہ امان شیرازی جو حسن میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ حسین تھا، اتنا حسین کہ وہ لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد تھی نیہا شیرازی، 20 سالہ حسین دوشیزہ اپنے بھائی کی جان، بے حد معصوم۔ مگر شیرازی بھی دوسرے نمبر پہ خاور شیرازی تھے، جن کی شادی ربیہ شیرازی سے ہوئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا فائق شیرازی۔ امان شیرازی کا گہرا دوست، اس پر جان دینے والا اور اس کے لیے جان لینے والا، اس کا ہمراز، اس کا جگر، اس کا سب سے عزیز دوست۔ سب سے آخر میں ماورہ شیرازی تھی، جن کی شادی داجان نے اپنی دوست سے کروائی تھی، مگر شادی کے کچھ سال بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو لے کر شیرازی ہاؤس واپس آ گئی۔ 19 سالہ ابیہا بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اس پر جان لٹائی جا سکتی تھی، مگر یہ دنیا کم از کم امان شیرازی نہیں لٹا سکتا تھا۔ وہ خود حسن کا دیوتا تھا، اسے یہ لڑکی زہر لگتی تھی جو ان کے گھر آ کر رہتی تھی۔ حالانکہ اپنی پھپھوسوں سے بے حد پیار تھا، اس لڑکی سے نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ لڑکی سب کی محبت بٹور لیتی تھی، ان لوگوں کو بھی جو اس کے تھے، اور یہی چیز امان شیرازی کو اس سے بدگمان کرتی چلی گئی۔ وہ سب اسے یتیم سمجھ کر بے حد محبت کرتے تھے، مگر امان شیرازی کو یہ محبت زہر لگتی تھی، اور اسی بات سے وہ اس کے خلاف ہوتا چلا گیا، اور اس کی یہ کچی عمر کی نفرت پکی ہوتی چلی گئی۔ حال ہی میں امان نے ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ ڈیل کی تھی، جسے سیلیبریٹ کرنے اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ امریکہ جانا تھا، اور یہ پلان کافی عرصے بعد بنا تھا، ورنہ کام کے چکر میں وہ دوستوں کو بھول چکا تھا۔ مگر داجان کی ضد اور شرط نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آخر کو کیوں وہ اس کو اس بندھن میں باندھنا چاہتے تھے جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا؟ نہیں کرنا چاہتے شادی تو نہ کریں، میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی کب سے یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ مجھے کون سا اچھے لگتے ہیں، اتنے خوفناک ہیں، سانس بھی نہ لیا جائے، شادی تو دور کی بات ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ خود سے ہی بول رہی تھی جب اچانک اس کا دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا۔ امان شیرازی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ یہاں؟ وہ خوف سے بند ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ امان کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، وہ جانتا تھا مقابل کی حالت یوں ہی بگڑتی تھی، جب بھی وہ اس کے قریب جاتا تھا وہ ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ شادی سے انکار کرو گی تم؟ اس کے تھوڑا سا قریب آتا وہ ڈائریکٹ مدے پر آیا۔ ابیہا خوف کے مارے سر ہاں میں بھی نہیں ہلا سکی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گھور کیا رہی ہو؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں۔ اس کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ غصے سے بولا تو ابیہا نے ڈر کر 2 قدم پیچھے بڑھائے، اور وہیں اس کا بیلنس برقرار نہ رہ سکا اور اگلے ہی پل وہ بیڈ پر گری تھی۔ یا اللہ! امان نے اس کو یوں گرتے دیکھ گہری سانس بھری۔ اٹھو اور بات کرو مجھ سے، اس کے سر پر سوار ہوتا وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، مگر ابیہا نے بنا اس پر دھیان دیے اپنی سانسوں کی رفتار کو نارمل کرنا چاہا۔ فوت کیوں ہو رہی ہو؟ انکار کرو گی تم؟ سن رہی ہو یا نہیں؟ وہ زچ ہو جاتا تھا جب بھی وہ ایسے کرتی تھی، اسے غصہ بھی آتا تھا۔ اگر تم نے میری بات کا جواب نہ دیا نا تو
اس کے اوپر جھک کر اس کے چہرے کے مقابل اپنا چہرہ لاتا اپنی بات ادھوری ہی چھوڑ گیا، کیونکہ مقابل کی رنگت خطرناک حد تک بدل چکی تھی۔ وہ اس کے یوں قریب آنے پر پاگلوں کی طرح اپنا سانس روکے سفید پڑ چکی تھی۔ مرنے والی کیوں ہو گئی ہو؟ تمہارا میرے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے، اسی لیے انکار کر دینا، ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی، جبکہ ابیحہ ساکن سانسوں سے بس اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ سانس لو، اس کو یوں مردوں کی طرح سفید پڑتے دیکھ وہ بھاری لہجے میں بولا، مگر وہ سن کی سن ہی رہی۔ وہ جانتا تھا یہ ایسے ہی رہے گی جب تک وہ چلا نہ جائے۔ اگر انکار نہ کیا تو واقعی جان لے لوں گا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا خوف اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا، اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ اس کے جانے کے بعد فوراً سے اٹھتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یہ شخص جب بھی آتا تھا وہ بے جان ہو جاتی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے سانس نہیں لے سکتی تھی، اور داجان اس کا نکاح کروانا چاہتے تھے۔ کیسے رہے گی وہ اس کے ساتھ؟ نہیں، مجھے تو انکار کرنا پڑے گا۔ مگر مورے، وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کرتی اچانک سے اپنی بیوہ ماں کا منہ یاد کرتے بے بسی سے رونے لگی۔ کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس، نکاح کر کے بھی اذیت تھی اور نہ کر کے بھی اذیت، مگر وہ اپنی ماں کو دکھی دیکھنے سے بہتر خود کو اذیت میں جھونک دینا پریفر کرتی تھی، اور اس نے ابھی بھی اسی چیز کو پریفر کیا تھا۔ وہ عہد کر چکی تھی کہ وہ نکاح سے انکار نہیں کرے گی۔ اگر اتنی ناپسند ہو انہیں تو خود کر لیں، میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر کیوں چلا رہے ہیں؟ سر جھٹک کر سوچتی وہ اس ابیحہ سے بالکل مختلف تھی جو کچھ دیر پہلے امان شیرازی کے سامنے تھی۔ اگر امان اس کا یہ روپ دیکھ لیتا تو یقیناً پاگل ہو جاتا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے سانس لینا بھول جاتی تھی۔ شیرازی ہاؤس آج روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا، ہر طرف خوشی کا عالم تھا، مگر انہی خوشیوں کے درمیان دو دل ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک دل ضد میں جل رہا تھا اور دوسرا خوف میں پگھل رہا تھا۔ ابیحہ کو دلہن بنا کر کمرے میں بٹھایا جا چکا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھوں پر گہری مہندی، ماتھے پر جھومر، پلکوں پر پھیلا بوجھ اور دل میں ہزاروں اندیشے۔ وہ اس خوفزدہ سے روپ میں بھی بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بار بار امان شیرازی کی دھمکی یاد آ رہی تھی، شادی سے انکار کر دینا ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ دل چاہا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر اگلے ہی لمحے اپنی ماں کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنی ماں کی خوشیوں پر اپنی خواہش قربان کرنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ ادھر لاؤنج میں امان شیرازی کالے رنگ کی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ چہرے پر غرور ویسے ہی قائم تھا، مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ ابیحہ نکاح سے ضرور انکار کر دے گی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے اس نکاح کا سب سے بڑا منتظر ہے وہ۔ وہیں فائق اس کے برابر میں بیٹھا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے مطمئن لگ رہے ہو؟ اتنی پرسکونی کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولے بنا نہ رہ سکا۔ امان نے تنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ مطمئن اس لیے ہوں کیونکہ 10 منٹ بعد یہ ڈرامہ ختم ہونے والا ہے۔ فائق نے بھویں اچکائی۔ کیسے؟ تجھے بتانا ضروری ہے؟ امان نے اسے گھورا۔ بتا دے یار، فائق ملتجی لہجے میں بولا تو امان نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ وہ انکار کر دے گی۔ آخر کوئی پاگل ہی ہوگا جو ایسے آدمی سے شادی کرے گا جب اسے پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ انجام کیا ہوگا۔ فائق نے کہکا لگایا۔ کبھی کبھی اللہ بھی ضدی لوگوں کا غرور ایک ہی لمحے میں توڑ دیتا ہے۔ میں نے یہ سن رکھا تھا مگر آج میں نے یہ دیکھ بھی لیا۔ فائق کے ہنسنے پر امان نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ وہ اپنے دل میں بہت مطمئن تھا، جانتا تھا وہ میمنی منہ کھولنے کی جرت نہیں کرے گی، تبھی اتنا پرسکون تھا۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب آ چکے تھے۔ مرد حضرات ایک طرف بیٹھے تھے۔ چند لمحوں بعد نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ پہلے ابیحہ کے کمرے میں مولوی صاحب پہنچے تھے۔ ماورا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ خوش رہو میری بچی۔ ابیحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی مگر اس کے لب کانپ گئے تھے۔ بیٹی ابیحہ بنت
آپ کو امان شرازی ولد وارث شرازی کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے کاغذات سامنے رکھتے ہوئے نرم لہجے میں پوچھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ ابیہ کی سانس جیسے رک سی گئی۔ اسے امان کا چہرہ یاد آیا، اس کی دھمکی یاد آئی، پھر اپنی ماں کے آنسو یاد آئے۔ کتنی بے بس تھی وہ۔ اس نے لرزتے لب کھولے۔ قبول ہے؟ ماورا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ قبول ہے؟ تیسری بار بھی وہی جواب آیا، قبول ہے۔ نکاح نامے پر اس کے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کروائے گئے۔ ادھر لاؤنج میں بیٹھا امان پوری بے فکری سے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ابھی کوئی آ کر کہے گا کہ لڑکی نے انکار کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے مولوی صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو امان کے چہرے کا رنگ تو ایک لمحے میں بدل گیا۔ مطلب؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ فائق نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر ہونٹ دبائے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ کافی مشکل سے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ مولوی صاحب نے اب اس کی طرف رخ کیا۔ امان شرازی، آپ کو ابیحہ بنتے کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ امان خاموش رہا۔ پورا ہال اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ داجان کی نظریں اس پر جم چکی تھیں۔ وارث شرازی نے بھی سخت نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا۔ فائق نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بھاگ کر دیکھا؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ امان نے دانت بھینچ لیے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا تھا۔ چند لمحے گزر گئے مگر وہ خاموش رہا۔ امان، کچھ پوچھ رہے ہیں وہ؟ وارث شرازی نے دانت پیستے ہوئے کہا تو وہ بے دلی سے اس کو اپنے نکاح میں لے گیا۔ قبول ہے؟ دوسری بار بھی اس نے بمشکل یہی الفاظ دہرائے اور تیسری بار جب اس کے لبوں سے قبول ہے نکلا تو پورا گھر مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ مبارک ہو میرے شیر۔ فائق نے اسے زبردستی گلے لگا کر مبارکباد دی۔ امان نے ایسی نگاہ ڈالی کہ اگر نگاہیں قتل کر سکتی تو فائق وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ 1 منٹ۔ سب کو آپس میں خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر وہ انہیں ٹوک گیا۔ مجھے رخصتی چاہیے۔ اس کی بات بم بن کر گری تھی سب پر۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تاجان نے اس کی جانب گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ ایک بات میں نے مانی، اب ایک آپ مانے۔ وہ میری بیوی ہے اور مجھے اس کی رخصتی چاہیے۔ اس نے کاندھے اچکا کر بولا تو باقی سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تمہارے آنے کے بعد دھوم دھام سے داجان نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ ٹوک گیا۔ میں ابھی بھی دھوم دھام سے ہی کر رہا ہوں۔ مجھے آج ہی رخصتی چاہیے، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا تو وہ سب آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کرنے لگے اور پھر اس ضدی مغرور شہزادے کے آگے گھٹنے ٹیکتے انہیں ابیحہ کی رخصتی دینی پڑی۔ پورا شرازی ہاؤس خاموشی کی چادر اوڑھے سو چکا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، جبکہ امان شرازی اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ کچھ رسومات کے بعد ابیحہ کو اس کے روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی انگلیاں دروازے کے ہینڈل پر تھیں مگر قدم جیسے رک گئے تھے۔ اسے اچانک وہ تمام ضد یاد آ گئی جس کے ساتھ وہ اس نکاح کے خلاف کھڑا تھا، مگر آج قسمت اسے وہیں لے آئی تھی جہاں آنے سے وہ سب سے زیادہ بھاگ رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے دروازہ اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، سفید پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھری تھی۔ بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھی ابیحہ کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس کا دل جیسے سینے میں اچھل پڑا۔ امان نے خاموشی سے کوٹ اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ سرخ جوڑا، جھکی ہوئی پلکیں، کانپتے ہاتھ اور چہرے پر صاف دکھائی دیتا خوف۔ اسے ایک لمحے کو بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اندر وہ کانپ ہی رہی ہوگی۔ اسے تو لگا تھا کہ بے ہوش ہو چکی ہوگی، مگر شکر ہے وہ ہوش میں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے سامنے آ کر رکا، مگر ابیحہ نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اور تیز ہو گئی۔ اتنا ڈرتی ہو مجھ سے؟ اتنا خوف ہے میرا؟ بھاری آواز کمرے میں گونجی تو ابیحہ نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جواب دینے کی کوشش کی مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ جسے دیکھتے امان نے ایک طنزیہ مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر اپنا خوف دیکھ کر ایک الگ ہی سکون سا ملتا تھا اسے۔ میری حکم عدولی کر کے میرے سامنے بیٹھی ہو، داد دینا تو بنتی ہے۔ ابیحہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ شت! ابھی چیخ بچا کر رکھو، آگے بہت سے موقع ملیں گے۔ اس نے جیسے سور پھونکا تھا اس کے کانوں میں۔ ابیحہ کی سانسیں تھمنے لگیں۔ کہا تھا نا انکار کر دینا۔ اس کے چہرے پر انگلیاں ٹریس کرتا ہوا بولا تو ابیحہ اس کی جانب دیکھ کر پلکیں جھپکا گئی۔
منہ سے بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔ پہلی بار اس کی نظریں امان کی آنکھوں سے ملیں اور چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ منہ سے بولو، انکار کیوں نہیں کیا؟ میں، اس نے بمشکل اتنا کہا۔ آگے سے بولنا محال ہوا۔ بول رہی ہو یا؟ وہ پاگل سی ہوئی تھی۔ جواب دو، ڈیم اٹ۔ اس کو سسکتے دیکھ کر وہ اب کی بار دھاڑا جب ابیہا نے روتے ہوئے اس کے کاندھوں سے اس کی شرٹ کو دبوچا تھا۔ معاف کر دیں۔ اس نے سسکتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان یہ بولا تھا کہ امان اگلے ہی پل اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ ابیہا کو لگا کہ اگر اب اس نے نہ چھوڑا تو وہ زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یا اللہ! وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوتی اپنی جان بخشی کی دعا مانگنے لگی۔ خوبصورت ہو مگر اتنی نہیں کہ دل لگایا جائے۔ وہ اس کو خوبصورت کہہ کر گیا تھا، چاہے جس بھی لہجے میں کہا تھا، مگر وہ اسے خوبصورت کہہ گیا تھا۔ کہا تھا نا، جان لے لوں گا، انکار نہ کیا تو۔ اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے اس کے کپڑوں سے چھیڑ خانی کرنے لگا۔ ابیہا سفید پڑتی ہوئی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مزاحمت کرنے کی نہ ہمت تھی اور نہ ہی جرأت۔ ابیہا شرم سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ امان اس کی خوبصورتی دیکھتا مسمرائز ہوا تھا۔ اتنا حسن! وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مت کریں، اس نے سسکتے ہوئے اسے روکنے کے لیے پہلی دفعہ مزاحمت کی۔ جب وہ سب کچھ بھلائے اس کی خوبصورتی میں کھوتا گیا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ امان شیرازی تھا، اس نے ہٹنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی منمانی کرنے کے بعد اسے مکمل سرخ کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ وہ شرم سے پاگل ہوتی اپنا آپ اس کے نیچے چھپائے ہوئے تھی۔ کہا تھا نا، جان لے لوں گا، مار دوں گا، اب دو جان۔ اگلے ہی پل وہ خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کو اپنے جسم کا حصہ بنا گیا۔ ایک چیخ تھی جو بلند ہوئی تھی، مگر وہ اسے اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ چیخنا بند کرو۔ اس پر شدت سے برستا وہ غرایا تھا۔ جب اس کی غراہٹ پر ابیہا نے اپنی سسکیوں کو روکتے اس کی من مرضیاں برداشت کرنا شروع کی۔ وہ اچانک سے بہت نرم ہو گیا تھا۔ اس کی نازک جان کو دیکھ کر وہ مزید بے رحم نہ بن سکا۔ اسے اب محبت سے چھو رہا تھا۔ اس کا بدلتا رویہ ابیہا نے بھی محسوس کیا تھا، جس پہ اسے کچھ ڈھارس ملی تھی۔ تو مقابل کے پاس دل بھی تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ پوری رات وہ اس پر شدتیں ڈھاتا رہا اور وہ بنا کچھ کہے اس کی شدتیں سہتی۔ اب خود ہی نازا تھی، کیونکہ مقابل نے اسے کافی محنت سے چھوا تھا، ایسے کہ وہ اس کا دیوانہ ہو۔ وہ واقعی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس سے شادی نہ کرنے کا دعوے دار وہ شخص اس کا اسیر ہوتا ایک ہی رات میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ صبح سورج کی پہلی کرن پردوں سے ہوتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ابیہا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ ویسا ہی تھا۔ امان بھی گہری نیند میں تھا، اس کے چہرے پر سکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پوری رات اس کی شدتیں برداشت کرتی رہی۔ فجر کے بعد جا کر اس نے اسے آزاد کیا۔ ابیہا آہستہ سے اٹھی اور شاور لینے واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے تیار ہوتی، ایک نظر اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیچے کچن میں ماورا بیگم اور زنیرہ بیگم موجود تھی۔ ابیہا کو دیکھتے ہی دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیسی ہو میری بچی؟ ماورا بیگم نے اسے سینے سے لگایا تو ابیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ چند لمحوں بعد امان بھی نیچے آ گیا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ ابیہا چائے کے کپ سجا رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو دونوں کی نگاہیں ایک لمحے کو ملی، مگر پھر دونوں نے فوراً رخ دوسری طرف کر لیا۔ فائق نے یہ منظر دیکھتے مسکراہٹ دبائی۔ آنکھوں سے ملاؤ آنکھیں، وہ جان بوجھ کر گنگنانے لگا، جس پہ ابیہا جھینپی تھی۔ لگتا ہے میرے شعر کی دنیا آہستہ آہستہ بدلنے والی ہے۔ اس کے کہنے پر امان نے فوراً اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ زیادہ بکواس نہ کرو، منہ توڑ دوں گا۔ وہ بلا وجہ ہی بھڑک رہا تھا، جسے دیکھتے فائق نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ اتنے خوشگوار موڈ میں ہوگا، مگر وہ بھول رہے تھے کہ قسمت وہ سب لکھ چکی تھی جس سے امان شیرازی برسوں بھاگتا رہا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ ایک خاموش سی لڑکی کی جھکی ہوئی نظریں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی۔ صبح کا آغاز شیرازی ہاؤس میں ہمیشہ کی طرح ہلچل سے ہوا تھا۔ کچن میں ناشتے کی تیاری جاری تھی اور باقی سب خوشگپیوں میں مصروف تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ امان شیرازی خاموشی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ اس کی فلائٹ شام کی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا وہ چند گھنٹوں بعد امریکہ روانہ ہو جائے گا، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں چلنے والی جنگ
پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو صبح سے اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسے خود بلا بھی نہیں سکتا تھا، آنا آڑے آ رہی تھی۔ جب اسی لمحے اس کی نگاہ سامنے کی طرف اٹھی، ابیحہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ کوئی بڑا خاموش ہے آج، لگتا ہے کسی نے فائق نے اسے چھیڑنا چاہا تھا، مگر امان نے چائے کا کپ اٹھاتے اسے گھورا۔ صبح صبح بکواس شروع نہ کرنا، میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، اس نے پہلے سے اسے وارن کیا۔ فائق نے ہنستے ہوئے ابیحہ کی طرف دیکھا۔ بھابھی بیگم، آپ ہی سمجھائیں نا اپنے شوہر کو، نکاح کے بعد بھی موڈ ویسا ہی ہے، کوئی جادو نہیں نظر آ رہا آپ کا۔ فائق نے اس کی بار ابیحہ کو بھی اندر گھسیٹا تھا، جو بھابھی بیگم سنتے ہی کانپنا شروع کر چکی تھی۔ مت کرو، بے ہوش ہو جائے گی، امان کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ باقی سب نے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ فائق، مت چھیڑو اسے، ہر وقت مذاق ضروری نہیں ہوتا۔ داجان نے اسے گھرکا تو وہ گلا کھنکار گیا۔ جی داجان، اب نہیں کرتا۔ وہ ہونٹ سکیٹ کر خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے۔ امان کچھ دیر سب سے گفتگو کرنے کے بعد اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر کھلا ہوا سوٹ کیس رکھا تھا، چند کپڑے ابھی بھی باہر پڑے تھے۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر رکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ابیحہ کی چوڑیوں پر جا ٹھہری۔ سرخ چوڑیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ اس نے چند لمحے انہیں دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اس کا دل چاہا تھا وہ یہ چوڑیاں بھی ساتھ لے جائے، یہ لڑکی نہ صحیح، اس کی کوئی نشانی ہی رہ جائے گی پاس۔ مگر اگلے ہی پل وہ اپنی سوچ پر لعنت بھیج گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یا کمن۔ اگلے ہی پل دروازہ آہستہ سے کھلا اور ابیحہ دونوں ہاتھوں سے کافی کا مگ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ ممانی جان نے بھجوائی ہے، اس نے دھیرے سے کہا اور مگ میز پر رکھنے لگی، مگر جلدی میں اس کا ہاتھ پھسل گیا۔ کافی کے چند قطرے ٹیبل پر گرے تھے۔ سوری، وہ گھبرا گئی اور فوراً صاف کرنے لگی۔ امان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹیشو اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آرام سے، ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے تمہارے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے۔ ابیحہ نے نظریں اٹھائیں، مگر ان لہو چھلکاتی نگاہوں کو دیکھتے فوراً جھکا لیں۔ مجھے عادت ہے، وہ آج پہلی دفعہ اس کے سامنے بولی۔ کس چیز کی؟ امان چاہتا تھا وہ مزید بولے۔ ڈرنے کی۔ اس کا جواب اتنا دھیما تھا کہ شاید کسی اور نے سنا بھی نہ ہوتا، مگر امان نے سن لیا۔ امان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ خود پہ پچھتا رہا تھا، اتنا وقت اس لڑکی سے بلا وجہ نفرت کرتا رہا تھا، جبکہ یہ لڑکی معصومیت کی حدیں پار کر چکی تھی۔ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم یوں مجھ سے خوف کھاؤ۔ ابیحہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ شکایت تھی نہ غصہ، صرف ایک معصوم سا سوال تھا۔ میرے لیے تو ہمیشہ برے ہی رہے ہیں آپ، ہمیشہ مجھے ڈراتے کیوں تھے؟ اس کے نرم لہجے کی وجہ سے اس کے سامنے بولنا شروع کر چکی تھی۔ یہ بات امان نے بھی نوٹ کی تھی، مگر امان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ابیحہ نے چند پل اس کے جواب کا انتظار کیا، مگر وہ خاموش رہا۔ جبھی وہ کچھ دیر بعد ابیحہ کمرے سے نکل گئے، مگر جاتے جاتے وہ سرخ چوڑیاں اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ مطلب اب وہ یہ چوڑیاں پہننے والی تھی۔ امان کا موڈ بلا وجہ خراب ہوا۔ کیا تھا اگر وہ چوڑیاں یہیں چھوڑ جاتی؟ امریکہ جا رہے ہو یا ہمیشہ کے لیے ہجرت کر رہے ہو؟ اس کے اتنے بڑے بڑے سوٹ کیس ریڈی کیے دیکھ فائق نے حیرت سے پوچھا تو امان اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ اتنی بکواس کیسے کر لیتا ہے تو؟ وہ پہلے ہی بے حد خراب موڈ میں تھا۔ اس پر تضاد فائق کی باتیں اسے چڑھا رہی تھیں، جسے تو سن لیتا ہے۔ فائق نے دانت نکوستے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ کچھ دیر بعد سب سے ملنے کے بعد وہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ باری باری سب سے ملا۔ نیہا تو باقاعدہ اس کے گلے لگ کر سسک کر رو رہی تھی۔ میرا بچہ، میں آ جاؤں گا بہت جلد، ایسے نہیں روتے۔ وہ اس کو ہاتھ ساتھ لگاتا بولا تو اس نے سسکیاں روکیں۔ باقی سب سے ملنے کے بعد اس کی نظر ابیحہ پر پڑی، جو ایک طرف کھڑی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے ملنا چاہتا تھا، مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ ابیحہ بیٹا، ملو بچے، اب اسے جانا ہے۔ ماورا بیگم نے اسے دل کی پکار سن لی، جیسے اس کا دل چاہا اپنی پپو کے ہاتھ چوم لے، جنہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ جی، ابیحہ قدم قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ کی امان میں۔ اس کے قریب آتی محبت سے بولی تھی۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ تم بھی۔ وہ بد مزہ ہوا۔ اسے مقابل کا لمس چاہیے تھا، جو نہ جانے کتنی دیر کے بعد نصیب ہونا تھا۔ باقی سب نے اس کی بد مزاجی محسوس کی تھی۔ وہ سب مسکراہٹ دباتے اندر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ جانتے تھے دونوں کو سپیس چاہیے۔ ان سب کے اندر جاتے ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ کچھ پل اس کے لبوں کا جام پینے کے بعد وہ الگ ہوا۔ ایسے ملتے ہیں شوہر سے؟
اتنے پھیکے انداز میں روانہ نہیں کرتے شوہر کو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر محبت سے بولتا وہ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ایک آخری بوسہ اس کے لبوں کا لیتا، اس کے مکمل چہرے کو نگاہوں میں بسانے کے بعد اس کی گردن پر ایک گہری بائٹ بناتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی ہاں آنکھوں میں آنسو بھرتی کتنے ہی پل اس کی راہ دیکھتی رہی جہاں سے وہ گیا تھا۔ نہ جانے اب اس ستمگر کی شکل کب دیکھنے کو ملنی تھی۔ امریکہ پہنچتے پہنچتے رات کافی ہو چکی تھی اور لمبے سفر نے امان کو بری طرح سے تھکا دیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہنچا۔ سب خوش تھے، کوئی تصویریں بنا رہا تھا، کوئی اگلے دن کی پلاننگ کر رہا تھا، مگر امان غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ فائق اگر اس وقت وہاں ہوتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ اس کے دوست کے دماغ میں ضرور کچھ چل رہا ہے، مگر یہاں اسے چھیڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے کوٹ ایک طرف پھینکا، ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا، کمپنی کے میسیجز، بزنس میلز، دوستوں کے نوٹیفیکیشنز، مگر اس کی نظر اچانک واٹس ایپ کے اوپر رکی۔ سب سے اوپر ایک نیا نمبر موجود تھا۔ نمبر سیو نہیں تھا مگر ڈی پی میں سرخ دوپٹے کا ایک کنارہ نظر آ رہا تھا۔ اسے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر موبائل لاک کر دیا۔ اس کو کال کرنا چاہتا تھا مگر اف، یہ انا، یہ اکڑ۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی دنیا میں گم ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر مقابل کا نازک بدن بڑی شدت سے یاد آیا تھا۔ شرازی ہاؤس میں رات کا کھانا ختم ہو چکا تھا اور نیہا حسب عادت ابیہا کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ دونوں بیڈ پر بیٹھی بے مقصد باتیں کر رہی تھیں۔ زیادہ تر نیہا بول رہی تھی اور ابیہا صرف مسکرا دیتی تھی۔ بھابھی ایک بات پوچھوں؟ آپ واقعی بھائی سے اتنا ڈرتی ہیں کیا؟ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے؟ ابیہا نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیوں پوچھا تم نے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو نیہا مسکرائی۔ کیونکہ جب بھی بھائی سامنے آتے ہیں تو آپ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ابیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجانے کی کوشش کی۔ مجھے خود نہیں معلوم ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ بے بسی سے بولی تو نیہا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، بھائی دل کے برے نہیں ہیں، غصہ بس ناک پر رکھا ہوتا ہے۔ ابیہا نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اسے کیسے بتاتی اس کا بھائی اب اس پہ صرف غصہ ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ دیکھتا میٹنگ کی فائل دیکھنے لگا، مگر چند ہی منٹس کے بعد اس کی توجہ بٹ گئی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ صبح کافی گراتے وقت ابیہا کس طرح گھبرا گئی تھی۔ پھر اس کا وہ جملہ اس کے کانوں میں گونج اٹھا، مجھے عادت ہے ڈرنے کی۔ امان نے بھی اختیار لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آخر وہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا، مگر کچھ سمجھ نہ آنے پر لیٹ گیا۔ صبح جلدی میٹنگ تھی اسی لیے اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نہ جانے کیوں نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر اس نے موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ کھول لیا۔ کافی دیر تک اس نام کو دیکھتا رہا، پھر ٹائپ کرنے لگا، کیسی ہو؟ لفظ لکھنے کے بعد کئی لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ایک لمبی سانس لے کر میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ فضول۔ وہ موبائل ایک طرف رکھ کر لیٹ گیا، جبکہ دوسری جانب ابیہا کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو موبائل پکڑتے دل چاہا پوچھ لے کہ وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں یا نہیں، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی ہی ہمت پر ہنسی آئی۔ وہ کیوں جواب دیں گے؟ مجھ سے جان چھڑوا کر گئے ہیں۔ اس نے موبائل بند کیا اور تکیے پر سر رکھ دیا۔ ہزاروں میل کا فاصلہ دونوں کے درمیان آ چکا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کرنا چاہتے تھے اور دونوں ہی اپنے دل کی بات اپنے دل میں چھپائے خاموش لیٹے تھے۔ کچھ عرصے بعد شرازی ہاؤس میں آج صبح کا سورج بھی جیسے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ لان میں رنگ برنگے پھول پہلے سے زیادہ کھلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ راہداریوں میں چلتی ہوا بھی کسی انجانی مسرت کا گیت گنگنا رہی تھی۔ ہر طرف آنے جانے والوں کا شور تھا۔ ملازم کبھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگتے تو کبھی کسی کی آواز پر فوراً حاضر ہو جاتے۔ ڈرائنگ روم میں کپڑوں کے ڈھیر لگے تھے، کہیں جیولری کے ڈبے کھلے پڑے تھے تو کہیں دعوتی کارڈ گنے جا رہے تھے۔ شرازی خاندان کے دونوں خوشیاں ایک ساتھ منائی جانی تھی، اس لیے پورا گھر کئی دن پہلے ہی شادی کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ نیہا صوفے پہ بیٹھی ایک کے بعد ایک جوڑا دیکھ رہی تھی، مگر ہر 5 منٹ کے بعد اس کی رائے بدل جاتی۔ کبھی کہتی یہ رنگ پسند نہیں آیا، کبھی دوپٹہ بدلنے کی فرمائش کر دیتی۔ نیہا اور فائق کی شادی طے پا گئی تھی اور ان کا رشتہ بچپن سے طے تھا، اور اب جا کر ان کی شادی کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ بالآخر داجان کو فائق پر ترس آ ہی گیا تھا۔ مما مجھے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا، وہ روحانسی ہو کر بولی تو سمیہ بیگم نے سر پکڑا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم وہ جوڑے پسند کرو، باقی ہم دیکھ لیں گے، انہوں نے پیار سے کہا تو نیہا نے معصوم سا منہ بنا لیا۔ مما دلہن ایک ہی بار بننا ہے اور میرا دل کر رہا ہے سب ایک ساتھ پہن لوں۔ وہ بے چارگی سے اپنی حالت بتانے لگی تو لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اس کی بات پر ہنس دیے۔
इस दौरान फाइक हाथ में कॉफ़ी का मग लिए अंदर दाखिल हुआ। किसी ने उसे आने से नहीं रोका क्योंकि सब जानते थे वो बेशरम है, नहीं रुकेगा। अंदर आते उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, फिर जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोला, कोई मेरी होने वाली दुल्हन को भी पूछ ले, सारा कुछ भाभी के लिए नापसंद कर लीजिएगा। वजह बस नेहा को छेड़ना था, जो छेड़ें भी तो जा चुकी थी। मुझे मेरी भाभी के खिलाफ भड़का रहे हैं आप? वो कमर पर हाथ रखकर बोली तो बाकी सब ने उसकी नोक झोंक पर सर पकड़ा। वो दोनों शादी करने वाले थे मगर उनकी नोक झोंक अब भी नहीं रुकी थी। अभी यहाँ एक तरफ खामोश बैठी सबको देख रही थी। उसके लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कितने अरसे बाद वो खुद को किसी महफिल का हिस्सा महसूस कर रही थी। पहले वो हर वक्त अपने कमरे तक महदूद रहती थी मगर अब नेहा और बाकी घर वालों ने उसे इस तरह अपने साथ शामिल कर लिया था कि तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी से रुखसत होने लगी थी। मगर एक सितमगर अब भी दिल में बसा दूर बैठा था। कितना याद किया था इस अरसे में उसे, मगर उसने एक दफ़ा पलटकर खबर नहीं ली। वो बदगुमान, शदीद बदगुमान। महाबरा बेगम ने दूर से बेटी को मुस्कुराते देखा तो दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। शायद यही वो मंजर था जिसके लिए वो हर रात दुआ किया करती थी। कल से मेहंदी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, किसी चीज़ में कमी नहीं होनी चाहिए, आप फिक्र न करें बाबा जान। वारिस शिराजी ने इत्मीनान से जवाब दिया, सब इंतजामात मुकम्मल हैं। इधर हज़ारों मील दूर अमेरिका में अमान शिराजी का हम मीटिंग ख़त्म करके अपने ऑफिस की बिल्डिंग की छत पर आ खड़ा हुआ। शाम ढल रही थी और आसमान पर नारंगी रंग बिखर चुका था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, न जाने क्यों दिल चाहा घर फ़ोन करे। उसने नेहा का नंबर मिलाया था जबकि दिल बस इस हसीन बला से गुफ्तगू करने का था। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी गुड़िया? उसके लहजे में मोहब्बत थी। बहुत अच्छी, आप बताएं। मैं भी बहुत अच्छा। हाल अहवाल के बाद अमान ने चंद रस्मी बातों के बाद उसे घर की खैरियत पूछी। दरहकीकत किसी और की खैरियत पूछी थी। घर में सब खैरियत है, सब ठीक है? अब के लहजे में तड़प सी थी। नेहा ने फ़ौरन कैमरा पूरे लाउंज की तरफ घुमा दिया। ये देखें, यहाँ तो जंग चल रही है, बस आपकी कमी है, जल्दी आ जाए। हर तरफ कपड़े बिखरे हुए हैं। फाइक किसी बात पर रबिया बेगम से बहस कर रहा था और बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये मंजर देखकर अमान के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। बात करते करते नेहा की नज़र अबीहा पर पड़ी, जो खामोशी से चूड़ियाँ तरतीब दे रही थी। नेहा ने शरारत से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। भाभी, भाई से बात करें। अबीहा एक लम्हे को ठिठक गई, मगर अगले ही पल उसने इनकार में सर हिलाया। कर लेना। नेहा ने उसे कन्विंस किया मगर वो फिर से सरनफी में हिला गई। सबके सामने बात करना नामुमकिन था, वो तो वैसे ही नहीं बोल पाती थी उसके सामने। गुड़िया बाद में कॉल करूँगा, अभी मीटिंग है। वो समझ गया था कि मुकाबिल इनकार कर रही है, तभी गुस्से से बोलता फ़ोन काट गया। गुस्सा कर गए भाई? नेहा ने दुख से कहा तो उसने लब दबाया। उसने जानबूझकर इनकार थोड़ी किया था, वो वाकई उससे बात नहीं कर सकती थी। उसने हिचकिचाते हुए मोबाइल हाथ में लिया। कॉल ख़त्म होने के बाद वो काफ़ी देर तक मोबाइल हाथ में लिए खड़ा रहा। शहर की बुलंद इमारतें अब भी वैसी ही थी, मगर दिल अचानक शिराजी हाउस की तरफ खिंचने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते इंसान को उस वक्त अपने होने का एहसास दिलाते हैं जब उनसे फासले बढ़ जाते हैं। अबीहा का बात ना करना उसे सख्त नागवार गुजरा था, मगर उसके साथ कौन से अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए था जो वो उससे बात करती। मगर आते हुए वो उसके साथ इतने अच्छे से पेश तो आया था। दिलो दिमाग की जंग से तंग आता वो नीचे की तरफ बढ़ गया। उसका अपना दिमाग माऊफ होता हुआ महसूस हो रहा था। बिलाखिर मेहंदी का दिन भी आ ही गया। शिराजी हाउस आज रोशनियों में नहाया हुआ था। लॉन के चारों तरफ सुनहरी कुमकुमे झिलमिला रहे थे। गेंदे और मोतिये के हार सतूनों से लिपटे हुए थे। दरमियान में खूबसूरत स्टेज सजाया गया था, जिसके अक़ब में जर्द और सब्ज़ फूलों के मेहराब दिल मोह लेने वाला मंजर पेश कर रहे थे। एक तरफ ढोल वाले बैठे थे और दूसरी तरफ लड़कियों का हुजूम कहकहों में मसरूफ़ था। मेहंदी की खुशबू हवा में घुल चुकी थी और हर चेहरा आने वाली खुशियों की चमक से रोशन दिखाई दे रहा था। नेहा दुल्हन बनी हुई अप्सरा लग रही थी। जर्द लिबास में उसके चेहरे की रौनक दोबाला हो गई थी। अबीहा सबसे ज़रा हटकर खड़ी थी। उसने हल्के सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था। बालों की नरम लहरें कांधों पर बिखरी हुई थी और माथे पर झूलती चंद लटें उसके चेहरे की मासूमियत में और इजाफा कर रही थी। वो बार बार लोगों की फरमाइश टाल रही थी, मगर नेहा किसी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। भाभी, आज आपने डांस करना है। नेहा ने जिद करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं आता, कसम से। अबीहा ने धीरे से बेबसी से कहा। झूठ बोल रही हैं आप। पिछली बार मैंने आपको कमरे में गुनगुनाते भी सुना था और कदम भी मिलाते देखा था। वो तो ऐसे ही, कोई ऐसे वैसे नहीं। आज आप इनकार नहीं करेंगी?
जब उसी लम्हे फाइक भी वहाँ आ गया। भाभी, अगर आपने इनकार किया ना तो मैं आपसे खफा हो जाऊंगा। यार, आपकी नंद और देवर की शादी है, आपको खुशी से लुटियाँ डालनी चाहिए। उसे छेड़ते हुए बोला तो सब हंसने लगे। अबीहा ने बेबसी से मावरा बेगम की तरफ देखा तो उन्होंने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। उसके पास अब इनकार की कोई वजह ही नहीं बची थी। चंद लम्हों बाद मौसीकी की मधम धुन फिजा में फैलने लगी। रोशनी ज़रा मधम हुई और सबकी नज़रें दरमियान में जा ठहरी। अबीहा ने हल्का सा दुपट्टा संभाला, एक गहरा सांस लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता धुन के साथ कदम मिलाने लगी। उसकी हरकत में बनावट नहीं थी, हर अंदाज में एक सादगी थी जो देखने वालों को अपनी तरफ खींच रही थी। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो पिया घर आया पर इतनी महारत से डांस कर रही थी कि हर बंदा साकित रह गया। गाने की लय के साथ उसके कदम भी रवा होते गए। नेहा खुशी से चलती तालियां बजा रही थी, जबकि फाइक और बाकी कज़न मुसलसल सीटियां बजाकर माहौल को पुरजोश बना रहे थे। सुनहरा बेगम की आंखों में खुशी थी, जबकि मावरा बेगम बेटी को देखते हुए खामोशी से मुस्कुरा रही थी। मेरा पिया घर आए के लफ्ज़ों पर वो गोल गोल घूमकर इख्तिताम करने ही वाली थी जब उसी लम्हे शराजी हाउस का मरकज़ी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक लंबा वजूद अंदर दाखिल हुआ। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट, ऊपर हल्का सा ब्लैक कोट, एक हाथ में ट्रैवल बैग और दूसरे हाथ में अपना महंगा फ़ोन पकड़े वो मगरूर चाल चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सबकी निगाहें उसकी जानिब उठी थी, मगर उसकी निगाहें तो एक मंजर पर जम सी गई थी जहां अबीहा डांस कर रही थी। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया। गाने की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, मगर अमान को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने चंद माह पहले जिस लड़की को रुखसत किया था वो आज उसके सामने बिल्कुल मुख्तलिफ खड़ी थी। वही मासूम चेहरा, वही मासूम नक़ूश, मगर आज उसके चेहरे पर डर की जगह जिंदगी थी, एक रौनक थी। इधर अबीहा ने घूमते हुए अचानक दरवाजे की तरफ देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। सांस सीने में अटक गया। अमान, उसके लब हिले मगर आवाज़ बाहर ना आ सकी। चंद लम्हे तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। जब अबीहा ने होश में आते जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और नज़रें झुका लीं। नेहा ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो खुशी से पागल हो बैठी। भाई! वो खुशी से चीखती हुई दौड़ती उसके पास आई जब अमान ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया। कैसी है मेरी गुड़िया? बहुत अच्छी। आपने तो सरप्राइज दे दिया। एक एक करके सब उससे मिलने लगे। दाजन ने उसे सीने से लगाया। वारिस शिराजी ने भी उसे साथ लगाकर कांधा थपथपाया। फाइक आ गया और ज़ोर से उसे गले लगा लिया। आखिर आ गया मेरा शेर। अमान हल्का सा हंसा। तुम्हें लगता था नहीं आऊँगा? बातों के दौरान भी उसकी नज़रें बार बार अबीहा की तरफ उठ जाती थी जो अभी तक खामोश खड़ी थी। शायद समझ ही नहीं पा रही थी कि वो वाकई वापस आ गया। चंद लम्हे बाद अमान ने सबकी मौजूदगी में आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाए। पूरा हॉल खामोश था। सब हैरत से उसे देखने लगे। अमान उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अबीहा ने आहिस्ता से नज़रें उठाईं। दोनों की निगाहें मिली। अमान के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने बगैर कुछ कहे अपना हाथ बढ़ाया और अगले ही लम्हे वो हुआ जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। वो उसे सबके सामने गले लगा चुका था। उसके दोनों बाजू अबीहा के गिर्द बंधे थे, जबकि लब उसके माथे पर टिके हुए थे। कैसी हो स्वीट हार्ट? बहुत याद किया तुम्हें। अबीहा जैसे साकित हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही अमान है जो चंद माह पहले उससे नज़रें मिलाना भी पसंद नहीं करता था। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। उसने धीरे से नज़रें झुका ली। अमेरिका ने मोहब्बत करना सिखा दी तुझे? फाइक ने उससे ठोका करवाया तो वो उसको घूर कर रह गया। ज़्यादा बकवास नहीं करो। उसका आज भी यही डायलॉग था जिसे सुनकर फाइक का कहकहा बेसाख्ता था। मज़ीद इसी नोकझोंक के साथ मेहंदी की रस्म अपने इख्तिताम को पहुंची थी। मैंने बहुत याद किया तुम्हें। उसे आईने के सामने लिए खड़ा था। जब उसकी बात पर अबीहा ने साकित निगाहों से उसकी तरफ देखा। आप तो नफ़रत करते थे ना मुझसे? सख्त नापसंद थी आपको मैं? वो बोलना सीख गई थी। हाँ, वो उसके निकाह में आने के बाद उससे डरना छोड़ चुकी थी। जो नरमियाँ उसने बरती थी शायद उसी का नतीजा था। नहीं, मुझे बस लगता था कि सबने तुम्हें मेरे हिस्से की मोहब्बत दे दी। तुमने सबकी मोहब्बत बटोर ली। तुम झूठी हो। ब्ला ब्ला, बस यही वजह है। मैं तुम्हें नापसंद करता था, मगर मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता था। कभी नहीं की तुमसे नफ़रत, बल्कि अब तो मुझे तुमसे। वो कहते कहते खामोश हुआ। आपको मुझसे? उसने जैसे उसे बोलने के लिए उकसाया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वो एतराफ़ कर गया था। अबीहा साकित सी थी। सच में? उसे ये सब ख्वाब सा लग रहा था। हाँ बिल्कुल सच। तभी हो गई थी जिस दिन तुम्हारे जिस्म पे अपनी मोहर लगा रहा था और तुम मज़ाहमत नहीं कर रही थी।
उस रात मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी, तो बताया क्यों नहीं? उसने खफगी से देखते पूछा तो वो कहकह लगा गया। मौका ही नहीं मिला, मगर आज मिला है ना, अब तफसील से बताऊंगा कितनी मोहब्बत है तुमसे। लफ्ज़न नहीं अमलन मायने ख़ेज़ी से कहता वो सीढ़ी बेड की जानिब बढ़ा। जब वो आसूदगी से मुस्कुराती अपने शौहर की जानिब देखने लगी और उसके कंधे से सर टिका गई। मुझे भी आपसे मोहब्बत है, वो बोल गई थी। जिस बात का तसव्वुर उसने ज़िंदगी में नहीं किया था, आज वो इस बात को मुकाबिल के लबों से सुन रहा था। क्या कहा तुमने? वो हैरान दर हैरान था। मुझे भी आपसे मोहब्बत है। उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया। कितनी मोहब्बत है मुझसे तुम्हें? वो पूछे बिना न रह सका। इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। उसे समझ ना आया कि क्या जवाब दूं, तभी ये जवाब दे दिया। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उसे आजमा रहा था शायद। आप कैसे मानेंगे? उसने जानना चाहा। तुम यकीन दिलाओ। वो अपना चेहरा उसके मुकाबिल लाता बोला, तो इसका मतलब समझते उसके माथे पर लब रख गई। काम मुश्किल था मगर वो कर गई थी। आप खुश? वो पूछे बिना न रह सकी, जबकि उसका ये बदला बदला सा अंदाज उसके दिलों पर बिजलियां गिरा रहा था। बहुत खुश मेरी जान। उसको खुद में भेजता वो उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी सांसें पीने लगा, जबकि वो उसकी शिद्दत सहती पागल सी होने लगी। दूर आसमान पर चमकता चांद उनकी मोहब्बत पर मुस्कुराते हुए बादलों की ओट में छुपा था।